اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے 1 جولائی سے دنیا بھر میں قدیم تاریخی اور ثقافتی میناروں کے متعلق معلومات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، چونکہ ماہ مقدس محرم الحرام شروع ہے اور آج 9 محرم الحرام ہے، تو میں نے سوچا کہ 2-3 دن اس سلسلہ کو روک کر کربلا کے عظیم سانحہ کے متعلق معلومات فراہم کی جائیں۔ آپ شہدائے کربلا، میدان کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کافی معلومات رکھتے ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاسق و فاجر، ظالم و جابر حکمران کو ووٹ نہیں دیا۔ اس وقت جو بیعت کی جاتی تھی وہ ووٹ ہی ہوتا تھا، لیکن اب جدید دور میں کاغذ کی پرچی آ گئی ہے، تو امام پاک نے ظالم و جابر، فاسق و فاجر، اسلام کی حدیں توڑنے والے حکمران کو ووٹ نہیں دیا، اس کی حمایت نہیں کی، بلکہ سر کٹا دیا، پورا کنبہ جو ہے ذبح کرا دیا، لیکن حق کی آواز بلند رکھی، سجدے میں سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا۔ تو ویورز، اس عظیم ہستی کے بارے میں آپ بہت سی معلومات رکھتے ہوں گے، تو چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کربلا کے متعلق معلومات دی جائیں۔ اس سلسلہ میں آج مدینہ منورہ سے کربلا تک کے سفر کے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اس وقت کے سفر میں آنے والے اہم مقامات اور شخصیات کے متعلق آپ جانیں گے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ اس کاوش کو پسند فرمائیں گے، تو آئیے اب معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ ماہ رجب المرجب سن 60 ہجری کو لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لی گئی۔ یزید نے برسر اقتدار آنے کے بعد ان چیدہ افراد سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا جن سے اسے انکار کی توقع تھی، اور مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط ارسال کیا، جس میں حاکم مدینہ ولید کو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی بیعت لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حاکم مدینہ نے مروان سے مشورہ کے بعد مذکورہ افراد کو دارالامارہ بلوایا۔ جب یہ شخصیات دارالامارہ پہنچی
تو حاکم مدینہ ولید نے انہیں یزید کا خط پڑھ کر سنایا جس میں زبردستی بیعت کا ذکر تھا۔ چنانچہ نواسے رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مدینہ سے کہا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ تو ولید نے کہا کہ میری رائے یہی ہے۔ چنانچہ نواس رسول جگر گوش بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کل تک مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کر سکوں۔ چنانچہ دوسرے روز حاکم مدینہ نے اپنے آدمی بھیج کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب طلب کیا، لیکن حضرت امام حسین نے ایک اور دن کی مہلت مانگی جو قبول کر لی گئی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقاء سے مشورہ کیا کہ مدینہ اب پرامن نہیں رہا اور ان کی وجہ سے مدینہ میں قتل و غارت نہ ہو، اس لیے مکہ مکرمہ ہجرت کی جائے کیونکہ وہاں پر خونریزی منع ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم مدینہ کو پیغام بھیجا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ فاسق و فاجر ہے جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ پھر نانا جان نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر حاضر ہوئے، ساری رات وہاں رو رو کر ہجرت کی اجازت چاہی، حالات و واقعات بیان کیے، اور اس کے بعد کونین کی شہزادی بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضری دی اور دکھ بھرے انداز میں رو رو کر الوداع کہا، اور پھر مدینہ منورہ کو الوداع کرتے ہوئے سفر اختیار کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 84 افراد کا قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ اس سفر میں سوائے محمد بن حنفیہ کے اکثر عزیز و اقارب من جملہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندان، بھائی، بہنیں، بھتیجے، بھانجے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 19 افراد بھی شامل تھے جنہوں نے مدینہ سے مکہ کا سفر اختیار کیا۔ مدینہ سے مکہ کا سفر اختیار کرنے کے بعد مختلف منزلوں میں آپ نے قیام بھی فرمایا اور وہاں پہ اپنے عزیز و اقارب سے خطابات بھی فرمائے، اور اسی طرح مکہ کے سفر میں پہلی منزل ذوالحلیفہ ہے۔ یہ سامنے جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ذوالحلیفہ کے مقام پر بنائی گئی ہے۔ اس سے آگے ملل، سیالہ، ارکزبیہ، روحہ، عنایا، ارج، لہر جمل، سکیہ،
ابوا، رابع، جعفر، قدیر، خلیص، اسفان اور زوران کی منازل سے گزرے۔ اس سفر میں 7 دن لگے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مقامات پر پڑاؤ بھی کرتے رہے۔ ابوا کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا جان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پر بھی حاضری دی، اور یہاں پر بھی دکھ بھرے انداز میں رو رو کر مدینہ چھوڑنے کے اسباب و حالات عرض کیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑنے پر کافی غمگین تھے۔ پھر ابوا سے آگے سفر جاری کیا تو راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مطیع سے ہوئی۔ انہوں نے نواز رسول جگر گوش بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارادے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہیں پہنچنے پر خدا سے آئندہ کی خیر صلاح عرض کروں گا۔ چنانچہ عبداللہ بن مطیع نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا اور ان کا ساتھ نہ دیا، وہ اہل وفا میں نہیں ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ مکرمہ میں ہی رہنے کی درخواست کی۔